جب ملے ہم تم ایپیسوڈ نمبر 2 ریٹن بائی فزکار النساء۔ نکاح کا وقت آ چکا تھا۔ سوہا آخری نظر آئینے پر ڈال رہی تھی، تبھی دروازہ نوک ہوا تھا۔ آ جائیں، سوہا گھبرائی سی بولی تھی۔ ماہر اور دارم اندر داخل ہوئے تھے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، دارم اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا تھا۔ یس یو لکنگ سو بیوٹیفل سس، ماہر نے بھی لقمہ دیا تھا۔ اور تم اس طرح کام کیوں رہی ہو؟ شاہان انسان ہی ہے، بھوت تو نہیں ہے۔ ڈونٹ وری، تمہیں کھائے گا نہیں، ماہر سوہا کو کانپتا دیکھ بولا تھا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ انسانوں کے روپ میں اس نے ہمیشہ درندے ہی دیکھے تھے۔ چلو سوہا، شاہان انتظار کر رہا ہے، دارم اپنا بازو سوہا کے سامنے پھیلاتا بولا تھا۔ وہ باتوں سے نہیں عمل سے اسے بھائی ہونے کا ثبوت دیتا تھا۔ سوہا نے آگے بڑھ کر اپنا کانپتا ہاتھ دارم کے بازو پر رکھ دیا تھا اور دوسرا ماہر کے بازو پر۔ سوہا جبریل، کیا آپ کو شاہان عابد کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ سوہا یتیم تھی، اس لیے دارم نے اسے اپنا سرنیم دیا تھا۔ جی قبول ہے۔ شاہان عابد، کیا آپ کو سوہا جبریل کے ساتھ یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، شاہان بتیں سی نکالتا بولا تھا۔ شکر ہے خوشی سے مر نہیں گیا، ماہر دارم کے کان میں جھکتا بولا تھا۔ سب کھانا کھا چکے تھے، اب سوہا کو شاہان کے کمرے میں چھوڑنا تھا۔ کیا یار، اس گھر میں سارے لڑکیوں والے کام مجھے ہی کیوں کرنے پڑتے ہیں؟ ماہر چڑھ کر بولا تھا دارم کے اشارے پر، جو اسے سوہا کو شاہان کے کمرے میں چھوڑنے کے لیے بول رہا تھا۔ ڈونٹ وری، میں اپنی شہزادی کو خود لے جاؤں گا۔ شاہان کھڑا ہوتا سوہا کے سامنے ہاتھ پھیلا گیا تھا۔ سوہا نے کچھ سیکنڈ بعد اس کے ہاتھ پر اپنا نازک ہاتھ رکھ دیا تھا اور اٹھ کر شاہان کے ساتھ چل دی تھی۔ اب میں بھی چلا، ماہر بھی فوراً اٹھتا بولا تھا۔ اب تم کدھر چلے؟ آپ کی طرح سنگل نہیں ہوں میں، 30 کے قریب گرل فرینڈز ہیں میری۔ روزانہ ایک کو ٹائم دوں تب جا کر 30ویں کی مہینے کے اینڈ پر باری آتی ہے۔ دارم نے پوری بات سن کر اس کے منہ پر اپنے ہاتھ کا پنجہ کیا تھا۔ مجھے لعنت دے رہے ہیں؟ ہمیشہ کنوارے ہی رہیں گے، بد دعا ہے میری۔ ماہر سرخ ہوتا روٹھی محبوبہ کی طرح واک آؤٹ کر گیا تھا۔ شاہان سوہا کو روم میں لاتا بیڈ پر بٹھا چکا تھا۔ سوہا سمٹ کر تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ ڈر اس کے چہرے سے واضح تھا۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوہا، میں باتوں سے نہیں عمل سے تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ شاہان نے شدت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ کئی آنسو ٹوٹ کر سوہا کی گال پر پھسلنے لگے تھے۔ میں تمہارے قابل نہیں ہوں شاہان، سوہا روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا اور میں ڈیسائیڈ کر چکا ہوں، تم صرف میری ہو۔ شاہان اس کے گال پر اپنے تشنہ لبوں کا لمس چھوڑتا بولا تھا۔ جیسے جیسے شاہان قریب آ رہا تھا سوہا کے رونے میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو جانے شاہان؟ شاہان نے اس کے آنسو صاف کرتے تڑپ کر پوچھا تھا۔ میں ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں شاہان۔ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اس میں رونے والی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اٹھو، وارڈروب میں تمہاری ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، چینج کر لو۔ سچ میں؟ سوہا بے یقینی سے بولی تھی۔ جی سچ میں، بلکہ وہ خود ہی اٹھتا وارڈروب سے ایک سادہ سا سوٹ نکال کر اسے دے گیا تھا۔ جب سوہا چینج کر کر باہر آئی تو شاہان بیڈ پر لیٹا موبائل یوز کر رہا تھا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم صوفے پر سو گی، شاہان اس کے ارادے بھانپ گیا تھا۔ وہ میں کچھ نہیں کرتا سوہا، آ جاؤ، شاہان اس کی بات کاٹتا بولا تھا۔ سوہا جھجکتی ہوئی بیڈ کے کونے پر لیٹ گئی تھی۔ شاہان نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں قید کر لیا تھا۔ میں نے کہا ہے صرف مین پروسیس نہیں کروں گا جب تک تم نہیں چاہتی، لیکن باقی سب کچھ کروں گا، شاہان اس کی گردن میں منہ چھپاتا بولا تھا۔ باس، دارم نے 2 دن پہلے دبئی کے ڈون کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ ہاں تو؟ سامنے سے نخوت میں ڈوبی آواز گونجی تھی۔ وہ سمیر جوزف تھا، ملیشیا میں دارم جبریل کا رائیول۔ تو دبئی کے ڈون نے کہا ہے کہ وہ سب سپلائی کر سکتا ہے سوائے لڑکیوں کے۔ اچھا، ایک اور پارسا ڈون؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتا، ہر کام کر لیتے ہیں تو لڑکیاں سپلائی کرنے میں کیا مسئلہ ہے انہیں؟ خیر، تم سمجھ گئے کہ کیا کرنا ہے؟ جی باس، سمجھ گیا۔ تو پھر کرنا، باتیں کیا ہانک رہا ہے؟ باس، دبئی سے مال آ چکا ہے، مصباح کمرے میں داخل ہوتی بولی تھی۔ ہاں تو اپنے بندوں میں ڈیلیور کروا دو اور وقت پر دارم جبریل کا حصہ اس تک پہنچا دینا۔ لیکن باس، کیا ہوا نور، کیا کوئی بات ہے؟ جی باس، مصباح نے ٹیبلٹ اس کے سامنے کیا تھا۔ شپ میں 2 لڑکیاں اور بہت سی CDs ہیں،
جس میں قابل اعتراض ویڈیوز ہیں۔ دانش خان نے اپنی گردن مسلی تھی، بہت سا غصہ ضبط کیا تھا اور کھانے کا نوالا وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں پل میں سرخ پڑنے لگی تھیں۔ لڑکیوں کو بری کر دو اور جیٹ تیار کرو۔ کیا آپ سچ میں ملیشیا کو ڈان کو ماریں گی؟ تمہیں کوئی شک ہے نور؟ نہیں، میں ابھی جیٹ تیار کرواتی ہوں۔ مصباح پیر پٹکتی باہر نکل گئی تھی۔ رات کو 12 بجے دانشہ کا جیٹ ملیشیا میں لینڈ کیا تھا۔ ڈیم اٹ، کوئی عورت ہمارے گارڈز کو مار رہی ہے، ماہر دھڑا دھڑ دارم کا دروازہ بجاتا بولا تھا۔ دارم بھی ہڑبڑا کر ماہر کے ساتھ نیچے بھاگا تھا۔ شاہان اور سوہا بھی شور کی آواز سن کر باہر نکل آئے تھے۔ انہیں گن چلنے کی آواز نہیں آئی تھی کیونکہ گن میں سائلنسر فٹ تھا۔ ماہر ٹیرس پر کھڑا اپنی کسی نام نہاد گرل فرینڈ کے ساتھ گپے ہانک رہا تھا، اس لیے اس نے دیکھ لیا تھا۔ سوہا، تم حیام کے کمرے میں جاؤ اور اندر سے دروازہ بند کر لو۔ جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، اور یہ گن پکڑو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ شاہان اسے اپنی گن پکڑاتا باہر کی طرف بھاگا تھا۔ تب تک دانشہ خان دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ دارم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ دارم، ماہر، شاہان تینوں نے گن تان رکھی تھی، لیکن وہ پرسکون کھڑی اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ گن والا ہاتھ پہلو میں تھا۔ ایک پل کے لیے وہ تینوں ساکت ہوئے تھے۔ کیا کوئی پری آسمان سے اتر آئی تھی؟ اگلے ہی پل تینوں نے اپنے خیال جھٹکے تھے۔ بھلا پریاں کب سے اتنی وحشتناک ہونے لگیں؟ کون ہو تم اور کیوں میرے لوگوں کو مار رہی ہو؟ اور تم یہاں تک پہنچی کیسے؟ تمہیں کیا لگتا ہے دارم جبریل، تمہارے یہ 2 ٹکے کے گارڈز دبئی کی ڈان کو روک پائیں گے؟ دارم نے حیرانگی سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تھا، جو کالے شیفون کے سادہ سے سوٹ میں بھی قیامت خیز لگ رہی تھی، اور اس پر دوسری قیامت اس کی سبز آنکھیں جو بیک وقت خوبصورت اور خطرناک تھیں۔ کیا کوئی مذاق ہے؟ دبئی کا ڈان دانش خان ہے، دارم غصے سے بولا تھا، اور سچ تو یہ تھا وہ غصہ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے دارم جبریل کہ دبئی کا ڈان دانش خان ہے کہ دانشہ خان، تم بس اپنی موت کو دیکھو جو تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دانشہ چلتی لاؤنج تک آ گئی تھی اور ایک طائرانہ نظر پورے پیلس پر ڈالی تھی۔ دارم، ماہر، شاہان تینوں شوق میں کھڑے تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ اصل میں لڑکا نہیں لڑکی ہے۔ ماہر نے دانشہ کے پیچھے کھڑی مصباح کو دیکھا تھا، جس نے بلیک پینٹ پر بلیک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اپنی بیلی آنکھوں سے ہر طرف کا جائزہ لیتی بالکل الرٹ کھڑی تھی۔ ویسے شرم نہیں آتی تم لوگوں کو لڑکیاں بیچ کر یہ سب بناتے ہوئے؟ دانشہ غصے میں دھاڑی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ اور آواز نیچی رکھو، تم دارم جبریل کے پیرس میں کھڑی ہو۔ ٹھیک ہے، مانا سامنے والی جان لیوا حد تک خوبصورت ہے، لیکن عزت پر کوئی حرف نہیں۔ دانشہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے مصباح کو اشارہ کیا تھا، جو فوراً اپنا موبائل نکالتی دارم کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کی شپس کل دبئی پہنچی تھیں۔ اس میں 2 لڑکیاں اور ڈھیر ساری سیڈیز موصول ہوئی ہیں جن میں قابل اعتراض حرکتیں ہیں۔ ناممکن! یہ کیسے ممکن ہے؟ دارم موبائل شاہان کی جانب بڑھاتا بولا تھا۔ دیکھو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، دارم اب آرام سے بولا تھا، لیکن لہجے میں ٹھوس پن شامل تھا۔ وعدہ خلافی کی ہے تم نے دارم جبریل، اور میری نظر میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ دانشہ دارم پر گن تانتی بولی تھی۔ ماہر نے فوراً اپنی گن دانشہ پر تانی تھی، اور مصباح نے ماہر پر۔ اگر مرتے تو سب مرتے، یہ میری غلطی ہے، مجھے صبح فجر تک کا وقت دیں، میں ثابت کر دوں گا اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ شاہان فوراً آگے آتا بولا تھا۔ دانشہ دارم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی، مقابل کی حالت کی پرواہ کیے بغیر۔ دارم اس کی آنکھوں میں دیکھتا 100 بار اپنے دل پر لعنت بھیج چکا تھا، جو سامنے کھڑی لڑکی پر آ چکا تھا۔ دانشہ نے کچھ پل سوچنے کے بعد گن نیچے کر لی تھی۔ صرف فجر تک کا وقت ہے، اب اس نے براہ راست شاہان کو دیکھ کر کہا تھا، کیونکہ سامنے والے کی آنکھیں سہار پانا مشکل ہو رہا تھا۔ اب وہ نور کو اشارہ کرتی باہر کی جانب ہٹ گئی تھی۔ بات سنیں، دارم نے اسے پیچھے سے آواز دی تھی۔ میں تھوڑی دیر میں مجرم ڈھونڈ نکالوں گا، تب تک آپ میرے پیلس میں مہمان بن کر رہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پلیز مس لیڈی ڈان، آئی انسسٹ، دارم زور دیتا بولا تھا۔ ماہر اور شاہان نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کہاں پنجابی بولنے والا بندہ انگریزی جھاڑ رہا تھا، لیکن انہیں کیا پتا مصروف کا دماغ نہیں دل چل گیا تھا۔ دانشہ کچھ سوچتی رک گئی تھی۔
ماہر جاؤ انہیں گیسٹ روم دکھاؤ، جبکہ ماہر دل ہی دل میں کڑ کر رہ گیا تھا۔ آخر یہ لڑکیوں والے کام اسے ہی کیوں کرنے پڑتے تھے؟ چلیں، ماہر چڑھ کر بولتا آگے بڑھا تھا۔ دارم نے تب تک دانشہ کی پشت کو اپنے حصار میں رکھا تھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اپنے پورے گینگسٹر کیریئر میں وہ پہلی بار ایسی لڑکی دیکھ رہا تھا جو ملکاؤں جیسی آن بان رکھتی تھی۔ وہ کبھی عورتوں کے قریب نہیں گیا تھا، رمشا بھی خود اس کے قریب آئی تھی، لیکن وہ کسی مقصد کے لیے تھا۔ پہلی بار خود اس کا دل کسی عورت کی طرف جانے کو کر رہا تھا۔ ماہر دانشہ اور مصباح کو چھوڑ کر پلٹا ہی تھا کہ پیچھے سے مصباح کی آواز آئی تھی، سنیں مسٹر؟ جی بولیں۔ ہم بہت لمبا سفر کر کے آئے ہیں اور بغیر سانس لیے یہاں تک آ گئے، پھر آپ کے ہٹے کٹے گارڈز کا بھی مقابلہ کیا، تو مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے KFC آرڈر کر دو۔ یہ سن کر تو ماہر کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ تم کیا اپنے سسرال آئی ہو جو میں تمہاری خاطر تواضع کروں؟ بہت ہی کوئی بے مروت لوگ ہو تم لوگ۔ کل جب باس دارم کو مارے گی نا تو دوسرا نمبر تمہارا لگواؤں گی، مصباح کہتی اس کے منہ پر دروازہ بند کر گئی تھی۔ ہاں آئی بڑی، KFC منگوا دیں۔ ماہر سر جھٹکتا اسٹڈی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، جس کو سب مرد سمجھتے ہیں وہ ایک عورت ہے، تبھی تو وہ کسی کے سامنے نہیں آتی اور آن لائن ہی ڈیلز کرتی ہے۔ شاہان شاکڈ کے عالم میں بولا تھا۔ جس دن میں نے اس سے بات کی تھی مجھے لگا تھا کہ سامنے والا وائس چینجر استعمال کر رہا ہے، لیکن پھر میں نے اپنا وہم سمجھا۔ خیر پتہ کرو ہمارے شپس کے ساتھ کس نے چھیڑ چھاڑ کی ہے، اور جو اس نے گارڈز مارے ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ماہر بیزار سا بولا تھا۔ بیٹھے بٹھائے دونوں آفت کی طرح ٹپک پڑی تھیں۔ نہیں، اس نے جان سے کسی کو نہیں مارا، گولیاں سب کو چھو کر گزری ہیں۔ لگتا ہے اس کا نشانہ بے حد خراب ہے، شاہان تعصب سے بولا تھا۔ نہیں، اس کا نشانہ ضرورت سے زیادہ اچھا ہے، تبھی کوئی نہیں مرا۔ نہ جانے کیوں لیکن دارم مسکرایا تھا۔ مجھے 1 گھنٹے میں وہ لوگ اپنے سامنے چاہیے جنہوں نے یہ سب کیا ہے شاہان۔ ڈونٹ ویری باس، وہ 1 گھنٹے میں آپ کے سامنے ہوں گے۔ شاہان کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے، اتنے غصے میں کیوں ہو؟ دارم ماہر کا لٹکا منہ دیکھ کر بولا تھا۔ مجھے کہتی ہے KFC منگوا دو، کیا میں نوکر ہوں اس کا؟ کون کہہ رہی ہے؟ وہ چشمش جو اس لیڈی کلر کے ساتھ ہے۔ بھائی آپ کیوں اتنے مہربان ہو رہے ہیں ان دونوں پر؟ وہ مارنے آئی ہیں آپ کو، اور تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے دارم جبریل کو مارنا حلوہ ہے۔ جاؤ شاباش، KFC منگوا دو انہیں۔ آپ ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ماہر ریحان سا ہوتا باہر نکل گیا تھا۔ 1 گھنٹے میں شاہان نے ان لوگوں کو ڈھونڈ لیا تھا، وہ سمیر جوزف کے لوگ تھے۔ جاؤ دبئی کی ڈون بلا لاؤ، دارم ماہر کو دیکھ بولا تھا۔ وہ لوگ تہہ خانے میں موجود تھے۔ سامنے 4 لوگ بندھے ہوئے تھے جن کو شاہان نے مار مار کر ادموا کیا ہوا تھا۔ میں نہیں جا رہا اس لیڈی ڈیانا کے پاس، ماہر برا سا منہ بناتا بولا تھا۔ شاہان تم جاؤ۔ میں بھی نہیں جا رہا، جب وہ بولتی ہے منہ سے زہر اگلتی ہے۔ کھوتے دیو بچوں، میں ڈون ہاں، میں جانا چنگا لگاں گا۔ لیکن دونوں کے کان پر جوں بھی نہیں رنگی تھی۔ مجبوراً دارم اٹھتا باہر نکل گیا تھا۔ دانشہ کے دروازے پہ پہنچ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور وہ نماز پڑھ رہی تھی، تہجد کی۔ اس کے چہرے پر بے حد نور تھا، سرخ و سفید رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، چھوٹی سی ناک جس میں سونے کی لونگ تھی۔ اس کے ہونٹ آیتوں کے ورد میں ہل رہے تھے۔ دارم محبوب ہوتا بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اعتراف کیا تھا وہ بنا پلکے جھپکے گھنٹوں یہ منظر دیکھ سکتا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مصباح پیچھے سے آتی بولی تھی۔ کیا یہ سچ میں دبئی کی ڈون ہے؟ دارم نے دل میں پنپتا سوال پوچھا تھا۔ ہاں، کیوں آپ کو کوئی شک ہے؟ اپنی میڈم کو کہہ دو وہ لوگ پکڑے گئے ہیں۔ مصباح اندر جاتی دروازہ بند کر گئی تھی۔ دارم باہر ہی کھڑا رہا، ان کا انتظار کرنے لگا تھا۔ 2 منٹ بعد دانشہ باہر آئی تو دارم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے آگے چلنے کا کہا تھا۔ راستہ آپ کو پتہ ہے، مجھے نہیں، دانشہ سکون سے بولی تھی۔ دارم نے اپنی عقل پر ماتم کیا تھا، پھر آگے چل دیا۔ یہی ہیں وہ لوگ، یہ ہماری رائیول گینگ کے ہیں۔ یہ سب انہوں نے اپنے باس کے کہنے پر۔ اس سے پہلے شاہان اپنی بات مکمل کرتا، دانشہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا تھا۔ شاہان کے اگلے الفاظ اس کے منہ میں ہی دم توڑ گئے تھے۔ کیا یہ تہہ خانہ ساؤنڈ پروف ہے؟ مصباح نے ماہر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ہاں، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تمہیں پتہ چل جائے گا۔ دانشہ ایک آدمی کے مقابل جھکی تھی۔ میں ایک بار پوچھوں گی، مجھے اپنے سوال دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ کیا ان سب میں دارم جبریل کا ہاتھ ہے؟
اس آدمی نے نظریں اٹھا کر دارم کو دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں ویسی ہی شفافیت تھی جیسے سامنے والی لڑکی کی آنکھوں میں تھی۔ نہیں، اس آدمی نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ کیا وہ سیڈیز تم لوگوں نے خود شوٹ کی تھی؟ دانشہ نے اگلا سوال کیا تھا۔ اب کی بار اس آدمی نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ دانشہ نے سیدھا ہوتے اپنے بازو کے نیچے سے ایک چاقو نکالا تھا جو کور تھا۔ وہ اس کا کور اتارتے ایک لمحے میں سامنے والے کی آنکھ میں پیوست کر چکی تھی۔ اس آدمی کی قیامت خیز چیخیں گونجی تھیں۔ ماہر نے بے ساختہ دوسری طرف منہ کیا تھا۔ ایک عورت سے اس صفاقی کی امید نہیں تھی، لیکن شاہان اور دارم سکون سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دانشہ اسے تڑپتا چھوڑ کر دوسرے کی طرف بڑھی تھی، جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، آدمی ڈرتا ہوا بولا تھا۔ تم لوگوں کو زنا کرتے وقت یہ خیال نہیں آتا؟ دانشہ کہتی اس کے دل کے مقام پر کئی بار چاقو سے وار کر گئی تھی اور اسی طرح باقی دونوں کو بھی جہنم واصل کرتی پلٹی تھی۔ دارم سانس روکے اسے دیکھ رہا تھا۔ امید کرتی ہوں آئندہ شپمنٹس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ پائلٹ کو انفارم کر دو، فجر کے بعد ہم نکلیں گے۔ پہلی بات دارم سے اور دوسری مصباح سے کہی تھی۔ مصباح بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کوئی عورت اتنی خطرناک ہو سکتی ہے، شاہان لاشوں کا حال دیکھ کر بولا تھا۔ پورا تہہ خانہ خون سے رنگ چکا تھا۔ شاہان تم یہ سب صاف کرواؤ اور تم جا کر ناشتے کا بندوبست کرو۔ دبئی کی ڈون ہمارے ساتھ ناشتہ کریں گی۔ ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس خونخوار عورت کو ہمارے ساتھ کیوں ناشتہ کروا رہے ہو؟ جیسی اس کی حرکتیں ہیں مجھے تو لگتا ہے آدم کھوڑنی ہے، ماہر صدمے سے بولا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ سے لڑکیوں کا نازک روپ دیکھا تھا، یہ کون سا روپ تھا بھلا؟ تم ہی تو کہتے تھے نا شادی کر لوں، اب اپنی ہونے والی بھابھی کی خدمت کرو۔ دارم مزے سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ یہ کیا کہہ کر گیا ہے؟ ماہر کو جیسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے خود پروسیس کرنے میں ٹائم لگے گا بھائی، شاہان کندھے اچکاتا بولا تھا اور ایک اچٹتی نگاہ مرے ہوئے پر ڈالی تھی۔ اللہ ہی خیر کرے اب۔ باس پائلٹ کہہ رہا ہے موسم خراب ہے، پرواز نہیں کر سکتے۔ مصباح فون رکھتی بولی تھی۔ ٹھیک ہے، کسی ہوٹل میں بکنگ کرواؤ، پھر مجھے یہاں سے جانا ہے۔ دانشہ کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، وہ اپنے طرف اٹھنے والی اور اپنے مرد کی طرف دوسری لڑکیوں کی اٹھنے والی نظر کو بخوبی پہچان لیتی ہے، اور دارم جبریل کی آنکھیں بہت کچھ جتا رہی تھیں۔ مصباح 10 منٹ بعد پھر آئی تھی۔ باس بارش کی وجہ سے روڈ بلاک ہیں، کسی ہوٹل میں روم ملنا مشکل ہے۔ اس سے پہلے دانشہ کچھ کہتی روم کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ سامنے کھڑے بندے کو دیکھ کر مصباح نے ناک منہ چڑھایا تھا۔ ماہر کی نظریں دانشہ پر سٹک ہو گئی تھی تو وہ خوبصورت، اس کے بھائی کا صحیح دل آیا تھا، اور پھر اپنے ہی خیالات پر استغفر اللہ پڑھنے لگا تھا۔ اب بول بھی دو، مصباح تڑک کر بولی تھی۔ بھائی کہہ رہے ہیں باہر بہت بارش ہو رہی ہے، آپ لوگ فی الحال نہیں جا سکتی، اس لیے یہیں سٹے کر لیں، اور ناشتہ لگ چکا ہے، آ کر لیں۔ لعنت ہو ماہر، اب تم پیغام رساں کا بھی کام کرو گے؟ ماہر دل میں بولتا واپس پلٹ گیا تھا۔ دانشہ باہر آئی تو دارم، شاہان اور ماہر ٹیبل پر موجود تھے۔ اب ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ سوہا بھی اسے دیکھ کر چند پل کے لیے مبہوت ہوئی تھی۔ دانشہ ٹیبل کے قریب آئی تو دارم نے فوراً اٹھ کر اپنے ساتھ والی چیئر کھینچی تھی۔ دانشہ بغیر کوئی تاثر دیے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے تاثرات برف سے بھی زیادہ پتھریلے تھے۔ ماہر تو منہ کھولے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا، جو کسی پر دوسری نگاہیں غلط نہیں ڈالتا تھا۔ وہ آج اس لڑکی کے سامنے بچھ ہی جا رہا تھا۔ مجھ سے لکھوا کے رکھ لیں، بھائی زن مریدی کے ریکارڈ قائم کریں گے، ماہر شاہان کے کان کے قریب جھکتا بولا تھا۔ ان کی بات سن کر سوہا نے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ میں سوہا شاہان ہوں۔ سوہا اپنا ہاتھ دانشہ کی جانب بڑھاتی بولی تھی۔ میں دانشہ خان۔ دانشہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ بابا۔ تبھی حیام سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی، ہاتھ میں ٹیڈی بیئر لیے، آنکھوں میں اب تک نیند تھی۔ ادھر آؤ بابا کی جان، آپ کیوں اٹھ گئی اتنی جلدی؟ دارم اسے فوراً گود میں اٹھاتا بولا تھا۔ دانشہ کو حیرانگی ہوئی تھی، اس نے تو دارم کی ساری انفارمیشن اکٹھی کی تھی، اس میں تو کہیں بھی نہیں پتہ چلا تھا کہ دارم شادی شدہ ہے۔ حیام اب پوری طرح جاگ گئی تھی، اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھول کر سامنے دو انجان چہروں کو دیکھا تھا۔ آپ میری چیئر پہ بیٹھی ہیں آنٹی، حیام دانشہ کو دیکھتی بولی تھی۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا یہ آپ کی چیئر ہے۔ دانشہ فوراً اٹھی تھی۔ نو اٹس اوکے، آپ بیٹھ جائیں، دارم شرمندگی سے بولا تھا۔ نہیں اٹس فائن، آپ اسے بٹھا دیں۔
دانشہ دوسری چیئر پر بیٹھتی بولی تھی، ساتھ خود کو ملامت بھی کی تھی کہ وہ دارم کے بارے میں غلط اندازے لگا رہی تھی۔ وہ تو شادی شدہ ہے۔ اب دانشہ کے ساتھ حیام بھی بیٹھ گئی تھی۔ ماہر اور شاہان تو دانشہ کی نرم زبان پر دنگ تھے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو تھوڑی دیر پہلے 4 قتل کر کے بیٹھی تھی؟ حیام ٹکر ٹکر دانشہ کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کون ہیں؟ آپ مجھے اپنی آنٹی سمجھ لیں۔ دانشہ اس پیاری سی گڑیا کے گال کھینچتی بولی تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ساتھ حیام نے آنکھیں ٹپٹپائی تھیں۔ دانشہ کو پہلی نظر میں وہ پھولے پھولے گالوں والی بچی پیاری لگی تھی۔ میرا نام دانشہ ہے، اور آپ کا؟ میرا نام حیام ہے، اور بابا مجھے جان اور چاچو ڈارلنگ کہتے ہیں۔ بس کرو، اور کتنا کھاؤ گی؟ ماہر مصباح کو مسلسل کھاتا دیکھ بولا تھا۔ تمہارے باپ کا کھا رہی ہوں؟ نہیں، لیکن میرے بھائی کا تو کھا رہی ہو نا؟ ہاں، تو تم بھی تو کھا رہے ہو، اور ویسے بھی تمہارا تو آنا بھی اس گھر پر نہیں لگتا۔ جب کماتے ہی نہیں تو لگے گا کہاں سے؟ تمہیں کیسے پتا میں نہیں کماتا؟ مجھے تمہاری 30 گرل فرینڈز کے گھر کا بھی پتا ہے۔ تمہاری طرح بیکار نہیں ہوں میں۔ اس سے پہلے کہ مصباح کچھ اور بولتی، ماہر نے پیٹی اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ تم کھا لو، زیادہ بہتر ہے۔ دارم اپنی بیٹی اور اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ دیکھ نہیں تھک رہا تھا۔ بھائی بس کر دے، نظر لگ جائے گی۔ سوہا دارم کے قریب آتی بولی تھی۔ دارم کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سوہا، مہمانوں کا خیال رکھنا، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، دارم کہتا شاہان اور ماہر کے ساتھ باہر نکل گیا تھا۔ باس، پائلٹ کی کال آ گئی ہے، اب ہم نکل سکتے ہیں، مصباح دانشہ کے قریب آتی بولی تھی، جو حیام کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ چلو پھر نکلتے ہیں۔ کیا آپ جا رہی ہیں؟ حیام اداسی سے بولی تھی۔ جی پرنسس، پھر کب آئیں گی؟ جب آپ کہو گی۔ بلکہ آپ آنا میرے پاس، ٹھیک ہے؟ میں بابا کو بولوں گی مجھے لے کر آئیں آپ کے پاس۔ اب اس کو کیا پتا کہ اس کا بابا اس کی نئی ماما کو گھر لانے کی تیاری کر رہا ہے۔ آپ جا رہی ہیں، بھائی کے آنے کا انتظار کر لیتی، سوہا قریب آتی بولی تھی۔ اپنے بھائی کو کہنا جو وہ چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا، دانشہ سرد لہجے میں کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ تھینک یو فار واچنگ۔